بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، لیکن قائد اعظم اور علامہ اقبال کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ تو خواتین کو بہت انکریج کرتے تھے کہ وہ عملی زندگی میں آگے آئیں، لیکن جو انہوں نے پاکستان بنایا اس میں آج پاکستان کی جو خواتین ہیں ان کے لیے گھر سے باہر نکل کر کام کرنا اور سیاست میں حصہ لینا یہ کتنا آسان ہے؟ یہ سوال جو ہے یہ آج اس لیے میں اس کو زیر بحث لا رہا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں کام کے لیے، پڑھنے کے لیے، اسکول جا رہی ہیں، کالج یونیورسٹی جا رہی ہیں یا کسی اپنے دفتر میں کام کر رہی ہیں، ان کو بہت سے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ پارلیمنٹ کی کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر بھی ان پر اعتراض کیا جاتا ہے، ان کے لباس پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے آج سوچا کہ اس پہ کچھ جو خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ان سے پوچھیں کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے پاکستان میں خواتین کے لیے پریکٹیکل لائف میں عملی زندگی میں کردار ادا کرنا کتنا آسان ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوشین افتخار صاحبہ جو رکن قومی اسمبلی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، سحر کامران صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں، پہلے سینیٹر بھی تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور سینیٹر ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ سب سے پہلے نوشین افتخار صاحبہ اور سحر کامران صاحبہ اور ڈاکٹر زرقا تیمور صاحبہ، یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا، ابھی پچھلے دنوں ایک پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں ایک جو ممبر تھے پارلیمنٹ کے انہوں نے کچھ اعتراض کیا تھا ایک خاتون کے لباس پر۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ اعتراض کیوں کیا تو ان کا کیا موقف تھا، ذرا پہلے وہ سن لیں آپ۔ کیا یہ ایتھیکلی ٹھیک ہے کہ کسی کے ڈریس پہ اعتراض کیا جائے؟ دیکھیے، یہ قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں، یہاں پہ سیکھتے ہیں۔ اگر ایک مہذب معاشرے میں اسی طرح لوگ آئیں گے تو بچے کیا کہیں گے؟ سسٹم یا معاشرہ یا نظام خراب ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، ہمارے بہن بھائی اور بیٹیاں ہیں، تو اسی طرح معاشرے میں ایسے لوگوں کا آنا میرے خیال میں ٹھیک نہیں۔ تو معاشرے میں ایسے لوگوں کا آنا ٹھیک نہیں ہے۔ نوشین افتخار صاحبہ، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ایم این اے صاحب تھے اقبال آفریدی صاحب، ان کا موقف اپنی جگہ پہ، آپ ان سے ان کے موقف کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اور خود آپ جبکہ خود آپ نے نقاب کیا ہوا ہے تو آپ کو بھی پرابلم ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنے میں؟ بہت شکریہ آپ کا میر صاحب، آج آپ نے اس جو ہے یہ اتنا واسٹ اور اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے، سینسٹیو رادر، کہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ مجھے اس پہ بات کرنے کا موقع ملا۔ میں انفارچونیٹلی اس میٹنگ کا حصہ تھی جس میں اقبال صاحب بھی موجود تھے اور انرجی کی ہماری میٹنگ تھی۔ اس کے میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد جیسے ہم لوگ اپنے گھروں کو نکلے ہیں تو بعد میں مجھے کچھ چینل سے فون آتا ہے کہ جی اقبال صاحب نے ایک یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے، تب تک وہ میں نے ان کا وہ ویڈیو میسج جو ہے وہ نہیں ریکارڈڈ سنا تھا۔ اس کے بعد جب مجھے سننے کا موقع ملا تو مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ آپ کی سوچ اگر خواتین کو لے کر ہمارے اس معاشرے کی یہاں تک آ گئی ہے اور آپ نیشنل ٹی وی پہ آ کے اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں تو یہ تو پھر ہمارے لیے مزید مشکلات جو ہے نا یہ ہمارے لیے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ میں ایک خود مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اور اگر میں پردہ کرتی ہوں تو سب سے پہلے تو یہ اگر مجھے مذہب نے سکھایا ہے اور یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے۔ میرا اٹائر کو لے کے چلنا، لباس کو لے کے چلنا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے جس کو میں اپنی فیملی ویلیوز کے ساتھ، نیم کے ساتھ کیری کر رہی ہوں۔ اقبال صاحب نے اگر ان کی اپنی ایک اوپینین تھی، ایک اپنا اوپینین کے تحت اگر اس بچی کا یا اس آفیسر کا ڈریس ان کو انپروپریٹ لگا بھی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میرے پاس آ جاتے، آ کے کہتے کہ ایک خاتون آپ کی ممبر قومی اسمبلی آپ کے ساتھ موجود ہے، اس میٹنگ کا حصہ ہے، آپ مجھے کہتے کہ بہن آپ ان کو جو ہے یہ میسج کنوے کریں کہ نیکسٹ ٹائم اگر یہ میٹنگ میں آتی ہیں یا نیشنل اسمبلی آتی ہیں تو وہ اس طرح کا لباس اٹائر سے پرہیز کر لیں۔ لیکن یہ جو اصلاح انہوں نے سمجھی کرنی نیشنل ٹی وی پہ آ کے اور تمام چینلز کے سامنے، دنیا کے سامنے، وہ بچی پاکستان کی بیٹی بھی ہے، وہ ہماری بہن بھی ہے اور ایک آفیسر بھی ہے۔ ان کے اس عمل سے اس کے خاندان پہ، اس بچی کے ذہن پہ جو ٹارچر ہوا ہوگا، میں یہی اس دن بھی ایک بات کر رہی تھی کہ اس ملک میں قتل کی سزا تو آپ نے تعین کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو مینٹل ٹارچر خواتین اس طرح کے کمنٹ سے گزرتے ہیں ان کا کیا کوئی جسٹس نہیں ہے؟ ان کا کوئی ہم حساب نہیں لیتے کہ جس شخص کے منہ میں جو بھی بات آئے وہ ایک خاتون کے بارے میں، اس کے ڈریس کے بارے میں، اس کے لباس کے بارے میں، یا اس کے آپ کام کو کیوں نہیں دیکھتے؟
کہ شی از سٹنگ آن اے پوسٹ, وہ ایک آفیسر ہے, وہ ایک کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے, کیا آپ کی یہ باتیں اس کو گھر میں سے آئندہ نکلنے کے لیے اس کو آسانی پیدا کر رہی ہیں یا اس کو ایک اس کے لیے بیریئر اور ایک ہرڈل جو ہے وہ کریٹ کر رہی ہیں؟ تو میں حامد صاحب اس پہ مذمت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گی. ہم اس طرح کے کامنٹس پہ, ہم اس طرح کے ان کے جو ہوتی ہیں چیزیں جو کہ خواتین کے بارے میں ہم سنتے ہیں یوزلی, ہم اس کو یہ کہہ کے سنپ کر دیتے ہیں کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. کب تک ہم اس سے کام چلائیں گے؟ اب وی ہیو ٹو لائک موو فارورڈ. اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ اب ہاؤس آف دا فلور پہ تو ہوتی تھیں جہاں پہ عورتوں کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, اور اب تو ہر جو ہے آپ کی ہراسمنٹ, اس طرح کی ٹرولنگ جو ہے نا, اس کی روک تھام بہت ضروری ہو گئی. جی اچھا, سحر کامران صاحبہ, آپ کا ایک بہت ہی واسٹ ایکسپیرینس ہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں بھی, اور پھر آپ سیاست میں بھی آ گئیں, اور آپ نے ابایا پہنا ہوا ہے, میں رائٹ؟ جی, یہ ابایا ہے. ابایا کے ساتھ آپ پالیٹکس کر رہی ہیں, تو جو پرابلم بتا رہی ہیں ہمیں نوشین افتخار صاحبہ, کیا یہ واقعی بہت بڑا پرابلم ہے کہ ورکنگ وومن جو ہے اس کو سم ٹائمز مرد حضرات جو ہیں وہ ان کے لباس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں؟ دیکھیں بات جو ہے نا, ہمیں سب لباس کی نہیں ہے, بات سوچ کی ہے, سوچ کی, بات ذہنیت کی ہے, بات اپ برنگنگ کی ہے. یعنی کس شخص کو یہ حق ہے کہ وہ کسی, آپ آئے ہیں ایک پروفیشنل ڈیوٹی کے لیے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو, کسی دفتر میں ہو, کسی اور جگہ پہ ہو, آپ کو یہ حق کون دیتا ہے کہ آپ کسی کے لباس کو تنقید کا نشانہ بنائیں؟ آئین پاکستان ہر شہری کی ڈگنیٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پارلیمان میں آتے ہیں, آپ آئین کو پڑھنا پسند نہیں کرتے, اور آپ اس پہ عمل کرنا بھی پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور آپ اپنی سوچ سے ایک خاکہ تراشتے ہیں, اور اس سوچ کے مطابق آپ جو ہے کمنٹس کرتے ہیں. ہریسمنٹ ہے, پارلیمان میں بھی ہے, قائمہ کمیٹیوں میں بھی ہے, پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی ہے. مختلف امتیازی سلوک اور ڈسکرمنیشن, ہریسمنٹ کی ڈفرینٹ فارمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. ابایا ڈزنٹ میٹر, ابایا پہنوں, میں ابایا نہیں پہنتی تھی, ابایا پہننے لگی, نہیں سر کور کرتی تھی, بی بی شہید صاحبہ آئی, انہوں نے کہا تم اس ملک پہ رہتی ہو کہ نارمس فالو کرو, میں نے کرنا شروع کر دیا, کنٹینیو کر لیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا تعلق, اچھا یہ ذرا بڑی ایک اہم بات آپ نے بتائی ہے کہ آپ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چیئر پرسن تھیں بے نظیر بھٹو صاحبہ, جب آپ پالیٹکس میں آئیں تو انہوں نے آپ کو کہا کہ تم پاکستان میں رہتی ہو تو یہاں کی روایات کا خیال کرو. نہیں, میں سعودی عربیہ میں بتا رہی ہوں, اگر آپ میری ڈی پی دیکھیں گے تو اس پہ میرے بال کور نہیں ہے. سعودی عرب میں بال کور نہیں تھے, لیکن بی بی صاحبہ آئیں تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم اس ملک میں رہتی ہو اور یہاں کی روایات اور طریقہ کار ہے, تو تم نے سر کیوں نہیں کور کیا؟ تو میں نے کہا ہم تو مکہ مدینہ میں نہیں ہیں اور جدہ میں ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, تم اس ملک میں رہتی ہو تو یہاں کے نارمس فالو کرنے چاہیے. تو یہ اس کے بعد میں نے کور کرنا شروع کیا, اینڈ دین کیا, تو پھر اس کو میں نے مستقل مزاجی سے اپنا لیا. لیکن یہاں پر آپ کے ابائے کو لے کے بھی ایک ڈفرینٹ قسم کی ہریسمنٹ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جس نے ابایا پہنا ہے وہ جاہل ہے, جس نے ابایا پہنا ہے اس کے حقوق کم ہیں, جس نے ابایا پہنا ہے وہ کنزرویٹو ہے, جس نے ابایا پہنا ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے. تو بات یہ ایک سوچ آپ کو الگ تکلیف دیتی ہے, یہ جو ہر مرحلے میں فیس کرنی پڑتی ہے. تو مسئلہ یہ کہ کیا ہم بیسک چیز تو کو عورت خواہ برقع پہنے یا کوئی دوسرا لباس پہنے, اس کو امتیازی سلوک کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. اچھا, مجھے ایک بہت چھوٹا سا ایک واقعہ بتانے دیں. ایک فیملی آئی سعودی عربیہ عمرہ کرنے کے لیے. عمرہ کر کے ہم ہٹے تو جو صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سعودی یہ کافر ہے. میں نے کہا کہ کیوں؟ کہتے یہ عورت جو ہے یہ عمرہ کر رہی ہے, اس نے ابائی کے نیچے جینس پہنی ہوئی ہے. I was just thrilled and shocked کہ بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ نے عمرہ کرتے ہوئے احرام میں اس کے ابائی کے نیچے جینس کیوں دیکھی؟ تو بات یہ کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا, کہ آپ اسی چیز کے لیے آئے تھے. مگر یہ سوچ میں جو فتنہ ہے, آج آپ دیکھیں یو اے میں وہ اس بات پہ کہتے ہیں کہ جی یہاں کے لوگ آتے ہیں, خواتین کو دیکھتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں. دیکھیں یہ سب چیز ہماری تربیت کی ضرورت ہے, اور اس سلسلے میں قانون سازی بھی میں نے کی ہے کہ سیوک ایجوکیشن کو اور آئین پاکستان کو نصاب کا لازمی حصہ بنایا جائے. یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, یہ قانون ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, یہ 2018 میں پاس ہوا. اچھا, آپ نے یہ قانون پاس کرایا؟ یہ پاس کرایا, لیکن امپلیمنٹ نہیں کرنا کیونکہ بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی, اس نے نہیں کرنا, پھر نون لیگ کی حکومت آئی, اس نے نہیں کرنا. مسئلہ ہے کہ ایک پرائیویٹ ممبر بل, حالانکہ آج جو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہے اس میں کسی کا نام نہیں لگا, لیکن عمل نہیں کرنا. ہم نے آئین کو سیلیبریٹ کیا, لیکن ہم نے ایک ریزولوشن موو کر دی, اس قانون پہ عمل درآمد کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے. اچھا جی, ڈاکٹر زرکا صاحبہ, اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تو میں بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑی ایکٹیو پالیٹکس میں ہیں, پارلیمنٹ کا ممبر بننے سے بھی بہت پہلے سے آپ پالیٹکس میں بڑی ایکٹیو ہیں.
تو یہ جو بات بتائی ہے نوشین افتخار صاحبہ نے اور سحر کامران صاحبہ نے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین کے لیے گھر سے باہر نکل کے کام کرنا، سیاست کرنا بہت مشکل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب. میرا نہیں خیال کہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہنا ضرور صحیح ہوگا کہ خواتین کو دیکھیے، خواتین ہو یا مرد ہوں، ہم معاشرے کا حصہ ہیں. جب تک خواتین اور مرد دونوں کام نہیں کریں گے آپ کا معاشرہ آگے نہیں چل سکتا، اور قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا. بالکل. تو 50% اب خواتین پاکستان میں ہیں. تو اس کے اگر آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ڈیموگرافکس کے حوالے سے 50% خواتین کو عمل میں ہونا چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا کچھ آپ اچیو نہیں کر سکیں گے. پارلیمنٹ میں 17% کے بجائے 50% خواتین ہونی چاہیے، لیکن ان کو آپ جنرل الیکشن کے تھرو لے کے آئیں. ریزرو سیٹس ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے آپ رکھیں، لیکن باقی آپ 5% سے زیادہ 50% عورتوں کو جنرل سیٹس پہ آپ ٹکٹ دیں. کیوں؟ کیونکہ ہم 50% آبادی کا ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم جب ہم بات کریں گے اپنے حق کی. اب آج نوشین صاحبہ نے بات کی ہے، سحر کامران صاحبہ نے بات کی ہے. میں نے ہمیشہ پارلیمنٹ میں دیکھا ہے، یہ اقبال آفریدی صاحب ہماری پارٹی کے ہیں، میں ان کو سب سے پہلے ان کی بات کرتی ہوں. لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب بارہا اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے اس قسم کی بات کی، میں نے ان کو بڑا مہذب جواب دیا، انہوں نے اگلے دن میرے کلینک بند کروا دیے. سو یہ اس میں کوئی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں مسئلہ ہے ایک ذہنیت کا، ایک سوچ کا، ایک پدر شاہی سوچ کا کہ یہ عورت اگر آئی ہے تو اس کو نکالو باہر، کیونکہ اگر اس کو ڈسکریج نہیں کریں گے تو یہ 1 سے 2، 2 سے 4 ہو جائیں گی. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یورپ میں آئی واز ایٹ اے کانفرنس ویمن پولیٹیکل لیڈرز کی ایتھنز میں، وہاں پر یورپین جو تھیں ممبرز آف پارلیمنٹ، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ اتنا یہ امتیازی سلوک ہوتا ہے، خواتین کے اوپر اتنی ہراسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم عورتیں جو ایک دفعہ پارلیمنٹ میں آتی ہیں وہ کہتی ہیں توبہ توبہ ہم نے نہیں آنا، ہم اپنے گھر بیٹھے خوش ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی بےزتی کروانے کی. تو یہ بات تو پکی ہے کہ اگر کسی خاتون نے سیاست میں آنا ہے تو اس کو بڑی موٹی سکن اور بڑا سٹرونگ بیک گراؤنڈ ضروری نہیں ہے سیاسی ہو، لیکن آپ ذرا ان لوگوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ تیار ہوں. کیونکہ جب میں سینیٹر بنی تو ہمیں وہ روزانہ کہتے تھے اچھا جی آپ خواتین ادھر ہو جائیں. میں نے کہا بھائی ہم آپ کی طرح کی برابر کی سینیٹرز ہیں، مرد ہو یا خواتین ہو، آپ بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ہم بھی الیکٹ ہو کے آئے ہیں. تو خواتین آپ کی گھر میں بیٹھی ہیں، ہم اس وقت سینیٹر ہیں، آپ ہمیں ہمارے پاس پورا 1 ووٹ ہے اتنا ہی جتنا آپ کے پاس ہے، تو آپ ہمیں اس طرح اپروچ کریں. تو کافی بارہا اس کو ریپیٹ کرنے کے بعد اب وہ اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ خواتین آئیں اور ہم اپنا موقف، جس طرح ہماری دونوں بہنوں نے ذکر کیا، ہمیں اپنا موقف بولنا پڑے گا بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ. ہمارے معاشرے کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کے دائرے میں رہ کے، لیکن یہ ہمارا حق ہے اور ہمارا حق ہم سے کوئی نہیں لے سکتا، ہمارا آئین اس کو کنفرم کرتا ہے. لیکن جو بات بہت پریشان کرتی ہے کہ ہر 2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پارلیمنٹ میں اس قسم کی باتیں کر دیتا ہے. اور مجھے افسوس ہے اپنے بھائیوں پہ جو اس کے اوپر نہ جواب دیتے ہیں نہ ان کی مذمت کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیں میں بھی اگر کچھ ہوں آج تو اپنے والد کی وجہ سے، جنہوں نے مجھے کانفیڈنس دیا، میرے میاں جو میرے پیچھے کھڑے ہیں، میرے بچے جو مجھے انکریج کرتے ہیں. تو ہمارا پورا ایک سسٹم ہے، اور یہ جو جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، ان کی بھی آگے بیٹیاں ہیں، ان کی بھی بیگم ہیں. تو کس طرح سے آپ بات کر سکتے ہیں اس قسم کی جب آپ اسی معاشرے کا حصہ ہیں؟ ہم تو مردوں پہ انگلیاں نہیں اٹھاتے کہ آج انہوں نے کیا پہنا ہے، آج انہوں نے مونچھ کالی کیوں کی ہے، آج ان کی گنج کیوں نظر آ رہی ہے. ہم نے اس طرح کی کوئی باتیں کی آج تک؟ ہم تو نہیں کرتے. نہ ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں نا، ہم تو تو خواتین پہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کسی کو کہتے ہیں ٹریکٹر ٹالری، کسی کو کہتے ہیں میک اپ کی دکان، جو ان کا دل چاہتا ہے. یعنی اب ان کو تھوڑی میچورٹی کی ضرورت ہے، تھوڑے اب ان کی ٹریننگ کریں. ایک تو یہ میری بڑی دیرینہ خواہش ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز آتے ہیں، خواہ پروونشل ہوں خواہ نیشنل ہوں، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. اتنا بڑا ان کے سر پہ آپ نے بوجھ ڈالا ہوا ہے گورنمنٹ اوور سائٹ کا، ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اگین معذرت کے ساتھ سب سے پہلے اپنی بات کرتی ہوں، کوئی ٹریننگ کریں، کوئی ان کو سکھائیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے.
आपने मुल्क की इज्जत, अपनी बहनों की इज्जत लेके चलनी है, कैसे इस तरह आ जाते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, लेकिन ट्रेनिंग मेरा ख्याल है सब जमातों के कायदीन की ज़रूरी है, मीडिया के लोगों की भी ज़रूरी है, और सब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सब जमातों के कायदीन माशरे की ज़रूरी है, एक्चुअली पूरे माशरे की ज़रूरी है। और बड़े ही एहतराम से मैं ये कहूँगा कि आपने भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आम तौर पे हमारे कुछ जो सीनियर सियासतदान हैं जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, मेरे उनके साथ बड़ी न्याज़मंदी है, तो मैं बहुत ही एहतराम के साथ ये गुजारिश करूँगा कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते हैं वो जलसे में, तकरीरों में, वो लफ्ज़ जो है मेरा ख्याल है वो नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। ज़रा सुने वो लफ्ज़ क्या है, फजलुर रहमान साहब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान, अपने हुदूद में रहो, हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए, हम फजा को इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारी ये छोटी छोटी तितलियां इनके पर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे उस फजा की गर्मी को। हुदूद में रहो। अच्छा, ये तितलियों का जो लफ्ज़ है ये शायद इस्तेमाल किया गया उन ख़वातीन के लिए जो शायद कुछ कैप पहन के या कुछ झंडा उठा के आ जाती हैं, जलसे में नारे लगा रही होती हैं, तो इस पर एतराज़ जो है वो सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब को एतराज़ नहीं है, ये उन्होंने तो तितली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, नवाज़ शरीफ साहब भी इस पर एतराज़ कर चुके हैं, लेकिन ज़रा बहुत ही महज़ब अंदाज में, लेकिन क्या एतराज़ है वो भी सुन लें। देखें हमारी बहनें कितने आराम से जलसा सुन रही हैं, कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। मेरी बात समझ गए आप या नहीं समझे? हमारे जलसे होते हैं, यहाँ खवातीन भी होती है लेकिन पुरअमन बैठती हैं, खवातीन आती हैं, जलसा सुनती हैं और पुरअमन बैठती हैं, और कोई वहाँ पे ये धमाल या कोई अपना नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है। अच्छा, ये वैसे जो धमाल है, सैर कामरान साहबा, या वो क्या कहते हैं उसको, मलंगों के स्टाइल में धमाल तो बहुत सी मैं देखता हूँ, उर्स होता है जो उस पर भी लोग डालते हैं, और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ दो जमातें हैं, इनके जलसे जुलूसों में हम देखते हैं कि गीत भी चल रहे होते हैं और रक्स भी हो रहा होता है, लेकिन वो उस तरह का रक्स नहीं है जिस तरह का रक्स समझा जा रहा है। तो ये जो ख़वातीन अगर किसी जलसे में आके नारा लगा देती हैं या लहराती हैं, तो लहराना गलत है आपके ख्याल में? देखिए, बात ये, ख़वातीन को हर एक्टिविटी में हिस्सा लेने का उतना ही हक है जितना किसी मर्द को है, ठीक है। मैं उस फेज से भी गुजरी हूँ जहाँ हमें सिर्फ कॉमरेड कह के पुकारा जाता था, PSF की प्रेसिडेंट थी क्रांति यूनिवर्सिटी की, ठीक है। और उस उम्र में जब शादी नहीं हुई थी, हम जाते थे, जलसों में भी जाते थे, मुजाहरों में भी जाते थे, और रोज़ जवाब होता था क्योंकि रोज़ कोई गिरफ्तार हो जाता था नारा लगाने के ऊपर। फिर उसके साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटी भी चलती थी, तालीम भी चलती थी, फिर हम जो है भुट्टो साहब की बरसी पे नोडेरो भी जाते थे। कभी आपको ज़रा सा भी, मैं कहूँगी कि एक हरेसमेंट का एहसास नहीं होता था, प्रोटेक्टेड ना, कभी फैमिली को फ़िक्र होती थी, सबको एतमाद था कि एक रिश्ता है और वो नज़रियाती है और वो बहुत मजबूत है। कहीं पर जो है ऐसी कभी कोई खौफ महसूस नहीं हुआ, ना कराची की सड़कों पे चलते हुए, ना कहीं अंदरूनी सिंध ट्रैवल करते हुए। लेकिन आज जो माशरा आज जो डेवलप हो गया है, उसमें हरेसमेंट फील होती है, उसमें हरेसमेंट फील होती है। देखिए, क्या अगर आप निस्फ आबादी को माइनस कर देंगे, उनको फैसला साजी में शरीक नहीं करेंगे, उनको अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी में शरीक नहीं करेंगे, तो फिर मैं भी दोबारा ये कहूँगी, कायदे आज़म ने ये कहा है कि कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक ख़वातीन उनके शाना बशाना ना हो। कायदे आज़म जो है उनके साथ तो मोहतरमा फातिमा जना हर वक्त उनके साथ होती थी, और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहब हमारी लीडर थी, लेकिन आप जिन्होंने बड़ी एक एनवायरनमेंट। एक और भी सुन लेना ज़रा, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ ना, कि वो भी ख़वातीन लीडरों के बारे में किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है, ज़रा वो भी दिखाएं जी। हमारे एक और दोस्त हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, लेकिन अल्फाज जरा सुने उनके बहुत ही सख्त हैं। मरियम कैंपेन पे आई हुई है, खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। मरियम डाकू रानी, सुन लो, तुमने कहा है ना कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़, अगर थप्पड़ मारने पे हम आए तो जो हमारे पैसों से 8 करोड़ रुपए से तुमने सर्जरी कराई है, इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी शक्ल सामने आ जाएगी, ये सर्जरी उतर जाएगी तुम्हारी। अच्छा, नौशीन इफ्तिखार साहबा, कोई सियासतदान जो है वो
خوبصورت لفظ استعمال کر کے طنز کر رہا ہے, کوئی انتہائی سخت الفاظ استعمال کر کے طنز کر رہا ہے, لیکن سارے کے سارے طنز کر رہے ہیں اور میری طرح کے مرد ہیں. تو آپ کے لیے کبھی سوچتی نہیں کہ میں غلط کام کر دیتا ہے, سیاست میں کیوں آ گئی؟ میں ہر روز سوچتی ہوں ہم بھائی کہ میں سیاست کی کر رہی ہیں, لیکن جنرل پولیٹکس کی جو سب سے خوبصورت چیز مجھے آج تک لگتی ہے ٹل ڈیٹ, وہ یہی ہے کہ جب خواتین اپنے ایشوز لے کے میرے ڈیرے پہ آتی ہیں یا میں ان سے ملتی ہوں, اور وہ جو اپنے میسیجز اپنے ایشوز مجھے کنوے کرتی ہیں, اور جو ان کو حل کرنے کا مزہ ہے نا, وہ پھر کسی اور چیز کا نہیں ہے دنیا میں. میں آج یہی ابھی ایک آتے وقت آپ کے اسٹوڈیوز آنے سے پہلے میں ایک جو ہے اس کا اسٹیٹسٹیکل ایک انالیسس دیکھ رہی تھی کہ ہمارے مرد حضرات جو ہیں باقی چیزوں پہ بات کرنے سے بڑے گریز کرتے ہیں, جن میں ہمارا ڈومیسٹک وائلنس ہے جو خواتین کے ساتھ, جو کہ جینڈر بیس میں آپ کو بتاتی ہوں, ہمارا ڈومیسٹک وائلنس آ گیا, سیکشول آپ کے وائلنسز جو ہیں خواتین سہتی ہیں, ورک پلیسز پہ ہراسمنٹ سہتی ہیں, جو آنر کلنگ کے نام پہ خواتین جن کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو رجسٹر خالی جو کہ شاید پولیس اسٹیشنز تک جاتی ہیں, ان کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے ہر سال. اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرتا. ابھی ایک ملتان کی ہماری ایک بیٹی سیدہ سعدیہ, جس کو بروٹلی جو ہے اس کے ہسبینڈ نے جو ہے مرڈر کر دیا اس کو, اور گھریلو میرے خیال سے لڑائیوں کے بعد وہ اس کے اوپر 2-3 دن میڈیا میں بات اٹھائی گئی, تیسرے دن اس کے اوپر خاموشی ہو گئی. اور کتنے پارلیمنٹیرینز تھے مرد جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا یا اس کو کنڈیم کیا یا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے آ کے اسمبلی میں بولے. نو ون آف دیم. افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مذہب نے صرف عورت کو جج کرنے کے لیے اس کے اٹائر پہ بات کرنا نہیں سکھایا, آپ کو ٹھیک اور غلط کے ساتھ کھڑا ہونا بھی سکھایا. آپ عورت کو کچھ بھی نہ سمجھیں, آپ اس کو انسان بھی نہیں سمجھنا چاہتے. ہمارا تو چلیں دور کی بات ہے نا. اب سیاست میں جب میں اپنی بات کرتی ہوں تو میرا خیال ہے میری اس بیلٹ پہ میں ایک خاتون ہوں جو کہ ایک رورل ایریا کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, اور میں بھائی آئی ایم ویری لکی وومن کہ میں ڈسکا کو جو ہے ریپرزینٹ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ جہاں پہ لوگوں کو ماں بہن کی عزت کس طرح کی جاتی ہے اس کا خیال ہے. 3 الیکشن میرے ساتھ ڈسکا کے لوگوں نے جو ہیں وہ کنٹیسٹ کیے ہیں, مجھے عزت ملتی ہے, میرا ایک ڈیکرم ہے ان کے سامنے, میرے سے ایک ڈسٹنس رکھ کے بات کی جاتی ہے. ایک بیٹی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کچھ نہیں کر پائے گی, جو میرے مرد کولیگ سمجھتے تھے. مجھے ایک چیز بڑی بری لگتی ہے حامد صاحب کہ ایک عورت کو ہمیشہ ویک کنسیڈر کیا جاتا ہے, ایموشنلی بھی فزیکلی بھی, اور کہہ دیا جاتا ہے اس سے نہیں ہوگا. ہم یہ لفظ سنتے ہیں, یہ لفظ میں نے بھی میٹنگ میں سنے محترمہ مریم نواز صاحبہ نے, لیکن جس طرح پھر مجھے وہ سپورٹ دی, اور میں آج بھی ان کی شکر گزار ہوں کہ ایک خاتون نے جب سی او کا چارج لے لیا, تو یہ ہماری پارٹی بھی آپ کو پتہ ہے مین ڈومیننس پارٹی رہی ہے, اور یہاں پہ خواتین کو برداشت کرنا بھی آج ان سب کو سلام ہے کہ وہ مجھے برداشت کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ میں اپنے کام پہ زیادہ فوکسڈ ہوں. میں اگر باتیں ہی سن کے ایک جگہ بیٹھ جاؤں گی اور ہمت ہار جاؤں گی, تو اس خواتین کی آبادی جس کو میں کیٹر کر رہی ہوں, جو کہ 11 لاکھ میں سے 5.5 لاکھ ہیں, میں ان کے بارے میں سوچتی ہوں تو وہ میری اصل طاقت بنتی ہے. لیکن آپ کی کامیابی میں جو آپ کے والد صاحب تھے ان کا بھی تو کردار ہے نا. ہاں بھائی, میں ایک اسی پہ آنا چاہ رہی ہوں. بالکل ہے, میرے والد نے 50 برس کی سیاست کی ہے, اور مردوں اور خواتین کی بھاری اکثریت ووٹ کے ساتھ وہ کامیاب ہوتے تھے. میں آج جہاں بھی حلقے میں جاتی ہوں, ایک مرد کا وہ جو کانفیڈنس لیول ایک بیٹی کے لیے تھا, کیونکہ جب انہوں نے اپنی ڈیتھ سے پہلے چند روز پہلے پارٹی کو میرا نام پرپوز کیا, انہوں نے کہا جی کہ میری بیٹی جو ہے میری لیگسی کو جو ہے وہ لے کے چلے گی. تو میں کہتی ہوں کہ ان کا وہ کانفیڈنس جو ہے وہ ہر روز مجھے یاد دلاتا ہے کہ آئی ہیڈ اے سپورٹ آف اے میل, جس نے ایک بیٹی پہ ایک یقین کر لیا کہ میری بیٹی آگے جائے گی, میرا بھائی جس نے یہ یقین کر لیا کہ میری بہن آگے جائے گی. تو میں ان سب کی بھی شکر گزار ہوں. اور ایسے مردوں کی اگر ہمیں سپورٹ نہیں ملے گی تو ایک عورت جو ہے وہ کسی بھی پروفیشن میں آگے نہیں بڑھ پائے. جی, میں یہاں پہ ایک بریک لیتا ہوں, اور بریک کے بعد ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے نوشین افتخار صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کی جو خواتین کے جو کچھ کلیکٹیو پرابلمز ہیں جو جن کا سامنا ہر خاتون کو ہے, ان کا ذکر کرے تھے. تو اس وقت میرے سامنے نیشنل رپورٹ آن دی اسٹیٹس آف وومن ان پاکستان 2023 ہے. یہ رپورٹ میرے سامنے ہے اور اس کی جو سمری ہے وہ ہے میرے سامنے, لیکن اس میں جو فیکٹس ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں. اور وہ فیکٹس یہ ہیں کہ پاکستان میں 15 سے 64 سال عمر کی 53% خواتین ایک دن بھی اسکول نہیں گئیں. پاکستان میں مجموعی طور پہ خواتین کی لیبر فورس صرف 21% ہے, جو عالمی شرح 39% سے بھی بہت کم ہے. پاکستان میں 70% سے زیادہ خواتین غیر محفوظ ہیں, اور جو ورک پلیس ہے وہاں پہ بھی وہ غیر محفوظ ہیں. اور یہ جو ورکنگ وومن ہیں یہ مردوں کی
یہ 44% اوسط ہے، اور نجی اور سرکاری دونوں شعبوں میں کام کرنے والی 90% سے زیادہ خواتین نے اعتراف کیا کہ انہیں کام کے دوران ہراساں کیا گیا۔ 90% خواتین نے، ان خواتین میں سے صرف 17% نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی شکایت کی۔ 80% سے زائد خواتین کو عوامی مقامات پر بھی ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو سیاست میں خواتین کی نمائندگی ہے اس حوالے سے پاکستان 190 ممالک میں 115ویں نمبر پر ہے، یعنی کہ ابھی ہمیں بہت آگے جانے کی ضرورت ہے۔ اچھا ڈاکٹر زرکا صاحبہ، یہ بتائیں کہ یہ تو میں بھی مان رہا ہوں کہ مرد حضرات کی طرف سے ہراسمنٹ ہوتی ہے، امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں کچھ خواتین سیاستدان جو ہیں وہ اپنی سیاسی مخالف جو خواتین ہیں ان کی بھی ہراسمنٹ کرتی ہیں۔ تو یہ جو خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے خواتین کے خلاف، اس کا حل نکالنا تو خواتین کا کام ہے، یا اس میں بھی کوئی مردوں کا کردار ہونا چاہیے؟ بڑا زبردست پوائنٹ آپ نے حامد میر صاحب ریز کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا مرد ایک دوسرے کو ہراساں نہیں کرتے؟ کیا مردوں کی سیاسی جماعت میں مرد ایک دوسرے کے گلے نہیں پکڑتے، ایک دوسرے کی پاؤں نہیں کاٹتے، جڑیں نہیں کاٹتے؟ یہ تو ہر جگہ کا طریقہ ہے۔ صرف اگر خاتون کرتی ہے تو وہ بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے۔ مطلب خاتون کا جو بھی کام ہے اس کو، آپ زبان ہماری دیکھیں، ہماری زبان ہی ٹلٹڈ ہے ٹورڈ جو طنز اور جو عورتوں کا مطلب مذاق اڑانے کی طرف، ہر طرف یہ، حالانکہ وہی چیزیں مرد بھی کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن خاتون کا آپ اس کو 2 گنا 4 گنا 10 گنا کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ سارا جو ہے، یہ سارا ایک پیٹریارکل پدر شاہی جو نظام ہے، کیونکہ کتابیں بھی مرد لکھتے ہیں، نصاب بھی مرد بناتے ہیں، زیادہ ہمارے مرد ہی ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ جب تک اس میں تناسب خواتین کا نہیں ہوگا، تھوڑا سا سوچ کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ مختلف قسم کے لوگوں سے آپ کا ایکسپوجر ہو۔ یعنی جب آپ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے کنویں کے باہر، جب ذرا ایک کنویں سے دوسرے کنویں یا کہیں اور جاتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کا ایک ڈائیورسٹی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ مختلف رنگ کے لوگ، مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف نسلوں کے لوگ اور مختلف ثقافتوں کے ساتھ جب آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم بہت بڑا بناتے ہیں ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ تو خواتین دیکھیے، اب جو جہاں پر فار ایگزامپل خواتین کی ریزرو سیٹ کی بات کر لیتے ہیں، اس کے اوپر خواتین کی آپس میں ہوتی ہے، تو یہ تو پارٹ اور پارسل ہے۔ اسی طرح مردوں کے ٹکٹوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، دس از ناٹ، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے۔ ایک بات میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی، ایک بات یہ میں کہنا چاہوں گی کہ ہمیں ایز پولیٹیکل ورکرز ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی جب خواتین کے بارے میں، جس طرح مثلاً مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کوئی بری بات کہے تو میں اس کو ہمیشہ رد کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ غلط بات ہے، 3 چیف منسٹر مرد ہیں، پہلے ان کی بات کرو، اس کے بعد کسی۔ تو ہمیں ایز خواتین ہمیں اپنی جو صنف ہے اس کی عزت رکھنی چاہیے، اور ہمیں اپنے کردار کو تھوڑا اٹھانا چاہیے کہ ہم اس قسم کی گری ہوئی باتوں کا حصہ نہ بنیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا اشارہ دراصل ریسنٹلی ایک واقعہ تھا، بہت ہی قابل افسوس واقعہ، تو میں نے ذکر بھی نہیں کیا کیونکہ مجھے تو اس پہ اتنی شرم آئی۔ جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں پنجاب کی، عظمیٰ بخاری صاحبہ، ان کی ایک بہت ہی ایک جعلی فیک ویڈیو جو ہے وہ اس کو پوسٹ کیا گیا، جو بالکل جھوٹی ویڈیو تھی، اور اس پہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا، اور پھر ایک منسٹر صاحبہ جو ہیں وہ کبھی FIA میں جا رہی ہیں، کبھی ہائی کورٹ میں جا رہی ہیں، اور ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ میرا اشارہ اس طرف تھا۔ تو لیکن یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا نوشین افتخار صاحبہ کہ اب آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں، الیکٹڈ ممبر آف دی نیشنل اسمبلی ہیں، تو جب آپ دیکھتی ہیں کہ جو بچیاں ہیں آپ کے علاقے کی اسکول جا رہی ہیں، پھر ان کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پھر وہ نوکری بھی شروع کر دیتی ہیں، بزنس بھی شروع کر دیتی ہیں، جب وہ ہراسمنٹ کی شکایت لے کے آپ کے پاس آتی ہیں تو کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کو ایسا قانون بنائے کہ یہ جو مرد ہراسمنٹ کرنے والے ہیں ان کو سخت سزا ملے؟ ہاں بھائی، یہ تو بہت زیادہ کامن ہے جی، یہ والے کیسز جو آ رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک صوبے کے، ابھی ہم ویڈیو دیکھ رہے تھے، علی امین گنڈا پور صاحب کس طرح کی بےہودہ وہ گفتگو کرتے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں۔ پہلے میں اس کے بارے میں جواب دے لوں، پھر میں آگے بڑھتی ہوں۔ آپ کمپیریزن کریں ان دونوں کے کام کا۔ میں اگر پہلے تو ایجوکیشن پہ بات کروں کہ خواتین کا لٹریسی ریٹ اس وقت پاکستان میں کیا ہے، تو پنجاب 58% پہ چل رہا ہے، ہمارے پاس بلوچستان 36% پہ چل رہا ہے، سندھ جو ہے وہ 50% پہ چل رہا ہے، اور KP کی سب سے زیادہ عورتوں کے جو خلاف چلتا ہے وہ 37% کی جو ہے لٹریسی ریٹ وہاں پہ چل رہا ہے۔
مجھے خیال ہے کہ خواتین کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کو بھی تعلیم کی بہت ضرورت ہے. وہاں پہ شدید کمی ہے اس صوبے میں بھی, اور مردوں کو بھی جو ہے وہ پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو تھوڑی اس چیز کی عقل اور فہم آئے کہ خاتون جو پنجاب کو اس ٹائم رن کر رہی ہے, انہوں نے طلبہ کے لیے جو ہیں ہماری فیمیلز ہیں ان کے لیے مخصوص ہیلپ لائنز بھی بنائی ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. اس کے بعد انہوں نے جو پینک بٹنز بھی انسٹال کروائے ہیں, انہوں نے خواتین کے لیے سیفٹی ایپس بھی بنوائی ہیں. خواتین جو ورکنگ وومن ہیں ان کے لیے انہوں نے جو چائلڈ کیئر سینٹرز ہیں ان کا بھی انہوں نے جو ہے انیشیٹو لیا. اس کے بعد انہوں نے ہماری جو خواتین ہیں ان کے لیے ہاسٹلز جو ورکنگ وومن کے لیے بنائے. تو آپ اسی سے ہی مائنڈ سیٹ کا جو ہے وہ فرق اچھی طرح لگا سکتے ہیں کہ آپ کی آدھی آبادی کو ایک خاتون صوبے کو جو ریپرزینٹ کر رہی ہے وہ ان کو لے کے ان کو کنسیڈر کر رہی ہے, ان کو ان کی فکر ہے. اور اب بات کروں گی سوشل میڈیا ٹرولنگ کی, جو کہ عظمہ بخاری صاحب کا آپ نے واقعہ سنایا. یہ ہمارے لیے پھر ایک چیز جو ہے شاکنگ تو نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ چیز سیاسی جو خواتین ہیں وہ یہ ان چیزوں کو برداشت کر رہی ہیں, لیکن برداشت ہم بھی کب تک کریں حامد میر صاحب, کیونکہ ہماری بھی فیملیز ہیں, ہمارے گھر میں بھی ہمارے ہسبینڈز ہیں, ہمارے بچے ہیں, اور اس کا اثر ہماری فیوچر جنریشن جو ہے ہماری فیوچرز پہ مطلب ان کی بھی ایفیکٹ کرتا ہے, کیونکہ ہم نے بھی اپنی بیٹیوں کو بیانا ہے. ہماری بھی اولاد ہمارے بیٹے ہیں, کل کو کیا وہ ہم کریڈیبلٹی یا ہماری ڈگنیٹی پہ وہ کویسچن ریز نہیں ہوتا کہ آپ کی ماں اگر اس طرح کی سیاسی خاتون رہی ہے جس کی عزت پہ سوال اٹھایا گیا ہے. تو یہ ہم سب ایک ٹراما سے گزرتے ہیں, لیکن ہم اس کو یہ سوچ کے برداشت کر لیتے ہیں کہ ہم سیاسی خاتون ہیں تو ہم نے برداشت کرنا ہے. لیکن اس طرح کے لاز موجود ہیں, ایک ہراسمنٹ لا موجود ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ان کی عمل درآمد نہیں ہوتا. لیکن سحر کامران صاحبہ, یہ تو مثال ہم نے علی امین گنڈا پور صاحب کی دے دی, لیکن یہ جو پچھلے چند مہینوں سے جو بشرا بی بی صاحبہ کا جو نکاح ہے عمران خان کے ساتھ, اس کو جو پولیٹیسائز کیا گیا اور پھر عدالتی فیصلہ آیا اور پھر اس پر اعتراضات بھی ہوئے, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی جو ہے کافی گنجائش موجود ہے ریویو کرنے کی؟ ہمیں اپنا سیاسی انتقام جو ہے اس انتقام میں کسی کے نکاح کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں حامد میر صاحب, میں بالکل اس کو میں کہوں گی کہ ریکارڈ کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے, پارٹی کی طرف سے بھی ہدایت تھی, چیئرمین کا بھی بہت کلیئر بیان ہے. ہم نے کسی بھی پیپلز پارٹی نے اسپیسیفکلی, میں اپنا بھی کہہ سکتی ہوں کہ کسی نے اس موضوع کو ڈسکس کرنا بھی چاہا تو ہم نے کہا نہیں, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی. اور ہماری پارٹی سے بھی ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جی آپ کی جو ہے کچھ ویلیوز کے لیے آپ کو جو ہے وی شوڈ ناٹ گو بلو دا ڈگنیٹی لیول. یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی ایک بڑی اچھی ہدایت تھی. تو بات یہ ہے کہ میں ابھی جو 2-3 واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گی, بہت ضروری ہے کہ ہم نور مقدم کا جس طریقے سے قتل ہوا, وہ بچی مجھے بہت عزیز تھی کیونکہ اس نے میرے تھنک ٹینک میں کچھ عرصہ جو ہے انٹرنشپ بھی کی تھی. اس کے فادر جو ایڈوائزری بورڈ کے ممبر تھے. تو اس بچی کو کسی کو آپ جانتے ہو, اس کا قتل ہوا. اور ہمارے یہاں کیا گفتگو ہوئی, اس وقت کیا کرنے گئی تھی, کیوں گئی تھی. پھر موٹر وے کیس ہوا, تو اس وقت وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ جی اس وقت جانے کی کیا ضرورت تھی. انہوں نے کہا ریپ کے لیے خواتین ایسا لباس نہ پہنے تو ان کی ہراسمنٹ نہیں ہوگی, ریپ نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز میں وکٹم بلیمنگ کیوں کرتے ہیں اور خواتین پہ ذمہ داری کیوں ڈالتے ہیں. کیا یہ اس چیز کو میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز میں آپ کے پروگرام کے ذریعے تمام خواتین کو اپیل کروں گی, ٹھیک ہے ہمارے سیاسی اختلافات ہوں گے, ہمارے نظریات مختلف ہوں گے, لیکن کچھ ایشوز پہ, کچھ ویلیوز کو ہمیں ابو جو پولیٹیکل لائنز ہے, ابو ڈیوائڈ, ابو ایتھنیکل ڈیوائڈ, ہمیں جو ہے وہ اوپر وی شوڈ رائز, کہ جو ہے ہمیں جو ہے تمام جو بھی ہماری تفریق ہیں ان سے اوپر ہم آ کے ہم بات کریں. اچھا, یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے, لیکن وہ میں سوال کرتا ہوں ڈاکٹر زرکا صاحبہ سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر زرکا صاحبہ, کیا یہ پاسبل ہے کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جو خواتین ہیں یہ اکٹھی ہو کے تو ورکنگ وومن کو پروٹیکشن دینے کے لیے کوئی ایسا قانون بنائے جس پہ عمل درآمد بھی ہو, اور وہ کیسا قانون ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے جی حامد میر صاحب, آپ نے یہ بڑی زبردست بات کی ہے اور آپ نے 3 بڑی اچھی خواتین بلائی ہیں, جو میرا خیال ہے آپ کے پروگرام کا ہی شروعات کر کے ہم اس کے اوپر ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. اور نوشین صاحبہ اور سحر کامران صاحبہ اور میں, ہم مل کے اس کے اوپر کام کریں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اور ہراسمنٹ کے اوپر ابھی تو ہمارے پارلیمنٹ میں کنٹیمپٹ کا بھی بل انہوں نے پاس کیا ہے. اس کے علاوہ اتنی سزائیں مل رہی ہیں.
ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ڈیفائن ہونا چاہیے، جس طرح پہلے بات ہوئی کہ ذہنی جو ہراسمنٹ ہے یہ سب سے، دیکھیے نا جی، ایک فزیکل ابیوز ہوتی ہے، ایک وربل ابیوز ہوتی ہے اور ایک مینٹل ٹارچر ہوتا ہے. دے آر آل تھری ڈفرینٹ. کہ آپ جسمانی طور پہ کسی کو، خاتون کو ماریں، یا آپ اس کو زبان سے اس کی اتنی ایذا، آپ اس کو تکلیف دیں اپنی زبان سے، یا پھر آپ اس کو دوسرے طریقوں سے ذہنی اس کے اوپر آپ دباؤ ڈالیں. اور یہ ساری چیزیں ظاہر ہے ذہنی دباؤ تو ڈالتی ہیں، لوگوں کے نروس بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں. تو اس حوالے سے اویئرنیس اور جو اتنے ہمارے ادارے ہیں، جیسے ابھی آپ نے نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف ویمن کی بات کی، ان کی رپورٹ آپ نے پڑھی، ان کے ساتھ مل کے اور ہمیں اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور سزائیں تو دیکھیں، سزائیں تو آپ جو مرضی لکھ دیں، جب تک سزائیں امپلیمنٹ نہیں ہوگی، وہ دیکھیں نا ایسڈ تھروئنگ کا بل آیا تھا، وہ لیپس کر گیا. اسی طرح وہ ریپ کا بل آیا جس کی سزا جو تھی وہ اتنی واٹر ڈاؤن کر دی گئی کہ وہ کیمیکل کیسٹریشن تو مجھے ایز اے ڈاکٹر آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے. سو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اکٹھے ہو کے اس کے اوپر آگے نہیں چلیں گے اور ایک کنسنسس نہیں بنائیں گے، جس کے لیے بہت لابینگ کی ضرورت ہوگی. اچھا، آپ نوشین افتخار صاحبہ، کوئی پاسبلٹی ہے کہ جیسا کہ ڈاکٹر زرکا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ تمام پارٹیوں کی خواتین جو پارلیمنٹ میں وہ اکٹھی ہو کے کوئی قانون سازی کریں؟ ہاں، میں سے اس کا ایک بل ہمارے پاس موجود ہے، دا پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ دا ورک پلیس. اس کا ہمارا امینڈمنٹ بل ہے جی 2022 کا. وہی بات ہے، اس کی کچھ لوگوں کو اویئرنیس ہوگی، کچھ کو نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ ابھی آپ نے ایک بات کی، میں نے ایک ریزولوشن پچھلے دنوں جی جو ہے وہ پیش کروائی. اس دن ہماری اسی گفتگو کے جو ہے وہ کڑی تھی کہ جو پولیٹیکل ویمن آپ اسمبلی میں ہماری خواتین جتنی سیاستدان موجود ہیں، ان کے اوپر کوئی گندی گفتگو، ان کو کوئی گالی دینا، اس کا جو ہے وہ روک تھام کے لیے. اور بڑے افسوس سے مجھے یہ آن ایئر کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس ریزولوشن کو پاس کرانے میں میرا ساتھ نہیں دیا. چلیں، آپ ڈاکٹر زرکا صاحبہ ہیں نا، ڈاکٹر زرکا صاحبہ یہ بات اگر سن رہی ہیں، ڈاکٹر زرکا، میں آپ سے بھی آپ کا شکریہ کہ آپ اس ایک جو یہ ایشو چل رہا ہے اس پہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں، یہ خوش قسمتی ہے میری. لیکن ابھی آپ نے ہم صاحب ایک سوال کیا تھا کہ جو بچیاں، جو اسٹوڈنٹس، جو فیمیلز ہمارے پاس اس طرح کے ایشوز لے کے آتی ہیں، تو میں آپ کو جو جنرل پولیٹکس کی ہے اس کی تھوڑی سی آج بتا دیتی ہوں. شاید یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، میں معذرت خواہ بھی ہوں کچھ لوگوں سے. وہ یہ ہے کہ جو بچیاں افیئرس کا ورڈ استعمال کرنا شاید ٹھیک نہیں ہے، لیکن آج یہ بات ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ بات جتنی ہم دباتے ہیں اتنی ہی یہ بات فائر کی طرح، آگ کی طرح اس ملک میں پھیلی ہوئی ہے. بچیوں کو آپ ایک ریلیشن شپ میں جو ہے اس پہ لانے پہ آمادہ کرتے ہیں، بعد میں ان کی نازیبا ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، وہ فونز کے ذریعے ان کو بلیک میلنگ کی جاتی ہے. ورک پلیس پہ بھی، کالجز کی بچیاں بھی ہماری ہم ایز اے خاتون کہیں بھی پروٹیکٹ نہیں، ہم وی آر ناٹ پروٹیکٹ. پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اکٹھی ہو کے اس طرح کے لوگوں کو بے نقاب کریں، ان کو سزائیں دیں. میں آپ سے آگے یہ بتانا کو چاہ رہی ہوں کہ میرے پاس وہ جب بچیاں آتی ہیں، میرے آ کے وہ آفس میں مجھے بتاتی ہیں، اور مجھے ان چیزوں کا جب بھی مجھے ان کا علم ہوتا ہے، میں ان لڑکوں کو پھر گھروں سے بلواتی ہوں. اچھا، بالکل میں یہ کرتی ہوں. اور مجھے آئی فیل پرائڈ، اس میں پرائڈ ہے میرے لیے، کیونکہ ان بچیوں کے گھر بسنے تک وہ جو ہے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے. پھر ان کو بلیک میل کر کے ان کی فرینڈز، ان کی فیملی کی دوسری خواتین کو بھی جو ہے وہ اسی ہی عمل سے گزارا جاتا ہے. اور یہ ایک مینٹل ٹارچر کے ساتھ ساتھ اس پوری فیملی کے لیے سیٹ بیک بنتا ہے. ان لڑکوں کے پھر ہم فون لیتے ہیں جی، ہم ان کو باقاعدہ ریسیٹ کرتے ہیں، پولیس میں رپورٹس کروائی جاتی ہیں، اور پھر کہیں جا کے وہ بچیاں جو اگلے گھر سیٹل. یہ تو آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہے نا، یہ تو بڑی انکریجنگ بات ہے کہ اگر آپ یہ کر سکتی ہیں تو اور بھی جگہ پہ ہو سکتا ہے. لیکن میرا ہاں، میں بات کیونکہ میں خود ایک بیٹی کی ماں ہوں، اور میں اگر ان بچیوں کی تکلیف خود سے ریلیٹ کر سکتی ہوں، تو اگر میں یہ کہتی ہوں اگر ہمارے ان لاز کی جو کہ موجود ہیں، اگر ان کی اسٹرانگ امپلیمنٹیشن ہو تو کوئی بھی بچی غیر محفوظ نہیں. اچھا جی، بہت بہت شکریہ آپ کا نوشین صاحبہ، سیر کامران صاحبہ، ڈاکٹر زرکا تیمور صاحبہ. ایک بڑی اچھی بات ہے، تمام تر سیاسی اختلاف کے باوجود مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں، انہوں نے جو خواتین کو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانے کے عزم کا اظہار کر دیا، اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ واقعی جو انہوں نے یہاں باتیں کی ہیں یہ حقیقت کا روپ بھی دھاریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.